احباب ذی وقار، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کا میں ذکر خیر کر رہا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کا قالب تیار ہو گیا، اللہ تعالی نے اپنی روح پھونک دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، بلکہ احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ہر چیز کو کیا اور پھر اس چیز کا نام سکھایا۔ اب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق فرما دیا، اپنی روح پھونک دی، فرمایا کہ جاؤ آدم فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام آپ گئے اور جا کے فرشتوں سے کہا السلام علیکم۔ جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ سلام کہا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، ہم نے سلام کا طریقہ تیری ذریت میں، تیری اولاد میں اس کو ہی باقی رکھ دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے جب بھی دو انسان ملیں گے، مسلمان ملیں گے، تیری اولاد میں سے ملیں گے، تو وہ ایک دوسرے کو سلامتی جب کہیں گے تو انہی الفاظ کے ساتھ کہیں گے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کی سنت ہے جو ہم عام طور پہ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔ پھر آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب فرشتوں کے پاس گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلا سپارہ کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ نے مشورہ کیا تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین پر خون ریزیاں کرے گی، خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا کہ ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے کہا، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتو انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، قالوا سبحانک، تو تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی حکمتوں والا ہے۔ پھر اللہ نے اپنا شاہکار آدم علیہ السلام کو فرمایا، قرآن کہتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم،
اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اب تم ان کو نام بتاؤ، انبئہم باسمائہم، ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ جناب آدم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا سارے غیب کی خزانے، غیب کا علم صرف اور صرف مجھے ہی ہے، غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں سب کچھ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ فرشتے عاجز آگے کہا یا اللہ تو پاک ہے، تو تیری ذات سبحان ہے، تو بلندیوں والا ہے، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے ظاہر فرمائی نام سکھا کر فرشتوں سے۔ پھر دوسرا اعزاز اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں آدم کو تخلیق کر دوں، اپنی روح پھونک دوں، تو تم تمام فرشتوں نے سجدے میں گر جانا ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوگی، روح پھونکی گئی، تو سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ وہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ قرآن کہتا ہے 13واں سپارہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ اب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، قرآن کہتا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ مفسرین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے سجدہ کیا وہ سیدنا جبریل علیہ السلام تھے، پھر میکائیل علیہ السلام نے، اسرافیل علیہ السلام نے، عزرائیل علیہ السلام نے، پھر سارے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ تو جب پہلا سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس اکڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ اب سارے فرشتوں نے ایک اور سجدہ کیا جسے سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہم نافرمانی سے بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ادا فرشتوں کی ایسی پسند آئی کہ ہماری ہر نماز کی ایک ایک رکعت میں اللہ نے وہی 2 سجدے ہم پہ فرض فرما دیے۔ آج بھی ہم ایک رکعت میں 2 سجدے ادا کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر، شیطان جب اکڑ کر کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تمہیں کس چیز نے روکا جس خلقت کو، جس قالب کو، جس آدم کو اللہ نے فرمایا میں نے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ 23 بارے کی آیت، خلقت بیدی، جس آدم کو میں نے ہاتھ سے پیدا کیا، تمہیں حکم دیا، تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو شیطان نے آگے سے جواب دیا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں اسے سجدہ کیوں کروں، میں تو اسے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منہا فإنک رجیم، تو نے یہ میری بات نہیں مانی، یہاں سے نکل جا، تو بے شک قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا۔ فاخرج منہا فإنک رجیم، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا ہے۔
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تم پہ لعنتیں برستے رہے۔ اب شیطان نے پھر اگلی مہلت مانگی اللہ کی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، یہ 3 4 5 جگہوں پہ، کئی جگہوں پہ یہ اس طرح کا ذکر ہے۔ ایک جگہ شیطان نے کہا، اللہ نے جب پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، قال ااسجد لما خلقت طینا، اس نے کہا یا اللہ میں سجدہ کیوں کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ استکبرت وکنت من العالین، اللہ نے فرمایا کیا تو تکبر کر رہا ہے یا اس سے بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے نہیں سجدہ کر رہا؟ تو اس نے ایک جگہ اس کا جواب کہ یا باری تعالیٰ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور 15ویں اس بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، اس نے کہا اے اللہ، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس انسان کو آج تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے مہلت دے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کی اولاد کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ قرآن کہتا ہے 15واں سپارہ۔ تو جب اس نے انکار کر دیا، تکبر کر دیا، پھر اس نے مہلت مانگی، کہا یا اللہ مجھے مہلت دے إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قَالَ فَانظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ قال ربی بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کے راستوں میں بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یا اللہ میں ان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا اور بائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، تو مجھے مہلت دے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، ہاں جو تیرے شکر گزار ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہا یا اللہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا مگر وہ لوگ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، تیرے نیک بندے ہوں گے، صالح بندے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے اور تیرے پیارے انبیاء ہوں گے۔ کہا یا اللہ ان پہ میرا کوئی بس نہیں چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی، اپنے بندوں کی تعریف فرمائی، کہا اے شیطان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہاں جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پر تیری کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ سے اس نے مزید مہلت مانگی، اللہ نے عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، قال فإنک من المنظرین، قیامت تک کے لیے تجھے مہلت ہے۔ اور 15ویں اس بارے میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا قال فاذهب، کہ جا تو اسے گمراہ کر، ان کو گمراہ کر، تجھے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، تو ان کے مالوں میں شریک ہو جا، ان کی اولاد میں شریک ہو جا، ان کو اپنے لشکر کے ساتھ، پیادہ سوار کے ساتھ جس طرح مرضی گمراہ کرتا رہے، ان کے ساتھ وعدے کرتا رہے، لیکن جتنے بھی تیرے وعدے ہوں گے وَإِنَّ مَوْعِدُكُمْ لَمَجْمَعِينَ، جتنے تو نے وعدے کیے ہوں گے، جو تیرے پیچھے چلے گا تم سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ، ایک جگہ یہ، دوسری جگہ جی فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، کہ جو تیرے پیچھے چلتا چلا جائے گا میں اس کو اور تجھے کل قیامت والے دن جہنم میں داخل کر دوں گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ بھی قرآن کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو تیری بات مانتا چلا جائے گا قیامت والا دن میں اسے اور تجھے ان کو جہنم میں پھینک دوں۔ آدم علیہ نبیین علیہ السلام کو اس نے سجدہ سے انکار کر دیا۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار شیطان آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی کلیم اللہ، آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں،
میرے لیے بھی دعائے بخشش کریں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کو کہہ دو کہ آج بھی اگر وہ آدم کی قبر کو سجدہ کر دے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو کہا تو شیطان نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب حضرت آدم زندہ تھے تب نہیں سجدہ کیا، اب تو وہ وصال کر گئے، اب میں کیسے سجدہ کروں؟ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ 1,00,000 سال بعد بھی شیطان کو جہنم سے اٹھایا جائے گا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے اٹھایا جائے گا، پھر شیطان کو کہا جائے گا کہ آج بھی تو سجدہ کر، تجھے معافی دی جائے گی۔ یہ اس وقت بھی انکار کر دے کہ یا اللہ میں نے اس وقت بھی نہیں سجدہ کیا تھا، آج بھی نہیں سجدہ کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 سال کے بعد بھی موقع دے گا، وہ انکار کرے گا، اللہ پھر اسے جہنم میں داخل فرما دے۔ تو گرامی قدر، شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں ایک اجازت لی ہوئی ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کی اجازت لی ہوئی کہ وہ گمراہ کر رہا ہے۔ اور اگلی بات بڑی پیاری ہے، قرآن مجید کے حوالہ سے یہ بھی بات بڑی قابل غور بات ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، 13ویں اس بارے میں آتا ہے، تمام انسان جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، قیامت کا دن۔ تو تمام انسان آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے جائیں گے، سفارش کے لیے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کرتے کرتے کوئی نبی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کرے گا۔ سارے انبیاء، ساری مخلوقات، سارے کے سارے انبیاء کے ماننے والے آخر کار میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ساری مخلوقات حضور کی بارگاہ میں آئے گی، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام سجدہ فرمائیں گے اور طویل سجدہ فرمائیں گے، یہاں تک کہ میرا اللہ فرمائے گا کہ اے حبیب آپ اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، شفاعت قبول کی جائے۔ سبحان اللہ۔ سل تؤتا واشفع تشفع، شفاعت فرمائیے، شفاعت قبول کی جائے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، تو حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، ہر کلمہ گو کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ جو کافر ہیں، جاہل ہیں، یہ سارے کے سارے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، جو کفر پر جن کا خاتمہ ہوا، شیطان بن گئے، وہ بھی اپنے شیطان کے پاس جائیں گے۔ شیطان کو جا کے کہیں گے کہ مسلمانوں نے تو حضور کی شفاعت مل گئی، تمام مومنین کو تو آقا کی شفاعت مل گئی، وہ تو جنت میں چلے گئے، ہم نے تیری بات مانی تھی، تو بھی ہمارے لیے کوئی سفارش کر۔ میں قرآن مجید کی آیت عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے لیے کوئی شفاعت کر، سفارش کر، ہم نے تیری بات مانی تھی، تو نے ہم سے وعدے کیے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلی اجازت دی ہے کہ وہ ہم سے وعدے کرتا ہے۔ قرآن مجید 15 اس بارے میں آتا ہے قال اذهب فمن تبعك منهم فإن موعدكم فإن جہنم جزاكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، تو ان سے وعدے کر، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، کہ جتنے تو وعدے کرے گا وہ سارے کے سارے صرف اور صرف دھوکہ ہوگا، اس میں سچائی ہوگی نہیں۔
اب شیطان کے پیروکار شیطان کے پاس جائیں گے، ہاں بھی تو ہماری سفارش کر، مسلمانوں کو تو شفیع مل گیا۔ تو پھر شیطان کہے گا، قرآن کہتا ہے 13واں سپارہ، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کہے گا جو میرے رب نے وعدے کیے تھے وہ سارے سچے وعدے کیے تھے، اللہ وعدے سچے فرمانے والا ہے، لیکن وعد الحق کی ووعدتکم فاخلفتکم، جو میں نے وعدے کیے تھے میں ان کا کوئی پیروکار، میں ان سے بے نیاز ہوں، میں ان وعدوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں بلایا تم بھاگ کے آ گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے 13واں سپارہ، میرے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں تھی، میں نے تو تمہیں صرف بلایا، دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرایا تھا، میں نے تو جیسے وسوسہ ڈالا تھا، الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو اس نے کہا میں نے تو تمہیں وسوسہ ڈالا تھا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہارا کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جس بات کی طرح تم مجھے آج کہہ رہے ہو میں تو بڑی دیر پہلے اس کا انکار کر چکا ہوں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، یعنی کہ اس دن شیطان بھی کہے گا کہ میں کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہوں، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ اور دوسری بات، جو خدا بنا لیے، معبود بنا لیے لوگوں نے اللہ کے علاوہ، بتوں کی پوجا شروع کر دی، سانپوں کی پوجا شروع کر دی، مظاہر فطرت کی پوجا شروع کر دی، قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم، قیامت کا دن ہوگا الذین لا یستجیبون لہم بشیء، کہ قیامت والے دن قیامت تک وہ ان کو پکارتے رہیں پکارتے رہیں پکارتے رہیں، وہ قیامت تک ان کی کوئی پکار سننے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا جن کی یہ لوگ بات مانتے رہے، کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، وہ ان کی عبادت کسی کام نہیں آئے گی۔ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، کہ قیامت کا دن ہوگا وہ جو عبادتیں جن جن کی وہ کرتے رہے وہ سارے ان کا انکار کر دیں گے۔ تو گرامی قدر، شیطان قیامت والے دن خواہ کہ اس نے مہلت مانگی ہے، اور قرآن واضح کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، قرآن مجید میں بارہا یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے باوجود جو شیطان کے پیروکار رہے، قیامت والے دن شیطان ان سے اپنی برات ظاہر کر لے، قرآن ہی کہتا ہے۔ تو الغرض آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم نے انکار، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے لعنتی قرار دے دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب شیطان کو دھتکار دیا گیا، اللہ نے کہا قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جا۔ آدم علیہ السلام اب جنت میں تنہا رہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو پھر خالق کائنات نے ایک مرتبہ آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے کہ حوا علیہ السلام، ان کی ماں نہیں ہے، اور چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جیسے کہ آدم علیہ السلام۔
اور چاہے تو ماں باپ کے ساتھ پیدا کر دے جیسے کہ ہماری تخلیق ہے، وہ میرے رب کی حکمت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے پھر ایک اور جان کو پیدا کیا اور اس سے پھر پوری روئے زمین پر انسانوں کو بکھیر دیا۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ حضرت حوا علیہ السلام کی بائیں پسلے سے، انتہائی بائیں پسلے سے اللہ تعالیٰ نے پیدائش فرمائی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام پاس ہی فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہر چیز کے ناموں کو جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ المرأۃن ہے، عورت ہے، المرء سے۔ تو انہوں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ حوا کا معنی ہوتا ہے جو زندہ سے نکالی گئی ہو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے آپ کو نکالا گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کہ اے آدم اور آدم علیہ السلام کی زوجہ، اللہ نے فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جہاں چاہو رہو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، جہاں پہ آپ رہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، لیکن ایک شرط ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانعت فرمائی۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔